مکتوب نمبر 94 مکتوب دفتر اول حصہ دوم. یہ مکتوب شریف جناب خضر خان لودھی صاحب کی طرف، یہ سکندر خان لودھی کے بھائی ہے. پہلے والا مکتوب جو 93 مکتوب تھا سکندر خان لودھی کی طرف صادر ہوا ہے، اور یہ جو ہے خضر خان لودھی یہ سکندر خان لودھی کے بھائی ہے، ان کی طرف صادر ہوا ہے. درمیان آن کے آدمی را از تصحیح عقائد و اتیان اعمال صالحہ چارہ نیست. انسان کو صحت عقائد چاہیے اور اعمال صالحہ چاہیے. تابعین دو جناح طیران عالم حقیقت نمائد کہ ان دو پروں کی وجہ سے وہ طیران اور پرواز عالم حقیقت کی کر لے. پہلے بھی ایک مکتوب 92 مکتوب اسی زمرے میں بیان کیا گیا. حضرت حق سبحانہ وتعالی برجادہ شریعت مصطفیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام والتحیہ استقامت کرامت فرمایا. اللہ کریم ہم اور آپ کو شریعت مطہرہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت ہے ان کی اس صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. آن چلا بودس و ناچار تصحیح عقائد است جو بہت ضروری ہے اور جس سے کوئی چارہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ صحت عقائد ہے. سب سے پہلے عقیدے کی صحت لازم ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اولاً بموجب آراء صاحب اہل سنت و جماعت کہ فرقہ ناجیاند، سب سے پہلے آپ اپنے عقائد کو ایسے درست کر لیں، کن صاحبان کے طریقے پر درست کر لیں جو صاحبان اہل سنت والجماعت کی صائب اور حق تک پہنچنے والے رائے رکھنے والے امام ابو منصور ماتوریدی اور امام اشعری رحمہم اللہ، ان کی طریق پر چلے، ان کی رستے کو عقائد کی تصحیح ان سے لے لیں. وثانیاً اور دوسرا کیا ہے؟ اتیان اعمال است بموجب احکام فقہیہ بعد از دانستن آن احکام از فرائض و سنن و واجبات و مستحبات و حلال و حرام و مکروہ و مشتبہ. اس کے بعد کیا کریں؟ اعمال کر لے، عمل کر لے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عائلی، گھریلو خاتون، کاروبار، تجارت، جو بھی کا اعمال ہے اسے اب کہاں سے لے کے اعمال کر لیں احکام فقہیہ کے بالکل مطابق. لیکن احکام فقہیہ کو کیسے آپ جانیں گے؟ اس کے بعد آپ عمل کریں گے جب سب سے پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ احکام کیا ہے، شریعت کے احکام کیا ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ احکام شریعت کیا ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ احکام شریعت کیا ہے تو آپ ان کو بتائیں احکام شریعت کیا ہے. فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، مستحب ہے، حلال ہے، حرام ہے، مکروہ ہے اور مشتبہ ہے. فرائض جو اللہ رب العزت کی حکم سے لازم ہوا ہو وہ فرائض ہے. سنن جو میرے اور آپ کے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی سنتیں ہیں. واجبات وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے حکم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہو لیکن اس میں سے صریح کوئی آیت موجود نہ ہو اور حضور فرمائیں کہ یہ چیز تم پر لازم ہے، واجب ہے، یہ چیز تم پر، وہ واجبات ہیں. مستحب ما احبہ السلف یا ما احب الرسول واللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو پیاری چیزیں ہوتی ہے. حلال تو حلال ہے اور حرام حرام ہے. مکروہ جس میں کراہیت رکھی گئی ہو، مکروہ تنزیہی بھی ہے اور مکروہ تحریمی بھی ہے. اور مشتبہ جس میں اشتباہ ہو، مشتبہ چیزیں ہوں. یہ 8 احکام ہے شریعت کی. تو سب سے پہلے صحت عقیدہ، اس کے بعد ان 8 احکام کی مقتضا پر آپ فقہی اعمال کرتے رہیں گے. چون این دو جناح اعتقادی و عملی میسر شود اگر توفیق خداوندی جل سلطانہ مساعدت نماید می تواند کہ بعالم حقیقت طیران نماید. اگر آپ کو اللہ کریم کے فضل و کرم سے یہ 2 پر مل گئے کہ ایک عقیدے کا پر ہے صحیح عقیدہ اور ایک عمل کا پر ہے جو فقہ کے مطابق آپ عمل کرتے جائیں گے اور اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق عنایت فرمائی، تو اب آپ پرواز شروع کر لیں عالم حقیقت کی طرف اور عالم حقیقت کی طرف آپ اڑنا شروع کر دیں. وبحصول ان دو بازو طیران و وصول بعالم حقیقت محال است. بغیر ان 2 چیزوں کے جو صحت عقیدت ہے اور اعمال صالحہ کی
ان دونوں کے علاوہ طیران اور پرواز عالم حقیقت میں ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلے آپ کی یہ دو چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے، یہ دو پر ٹھیک ہونے چاہیے، تب جا کے آپ پرواز کر سکتے گے۔ شیخ سعدی نے فرمایا محال سعدی کے راہ صفا توان رفت جز در پی مصطفیٰ، یہ محال ہے اے سعدی کہ آپ راہ صفا پر چلیں، یعنی اللہ کی وصل و قرب پر چلیں، بغیر اس کی کہ آپ حضور کے اتباع کو چھوڑیں، آپ حضور کے اتباع کو چھوڑیں اور آپ کہیں کہ میں اللہ کی وصل و قرب میں جانا چاہتا ہوں، سلوک و تصوف کرنا چاہتا ہوں، تو بات یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فلہذا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو تب، اور حضور کی اتباع جو ہے وہ منحصر ہے ان دو چیزوں میں کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو اور اعمال صالحہ ہو۔ جب اعمال صالحہ بمقتضائے آرائے فقہیہ ہو اور تصحیح عقائد بموافقت آرائے اہل سنت والجماعت ہو، تو اس کے بعد اگر رب نے توفیق عنایت فرمائی تو پھر آپ پرواز عالم قدس میں بھی کر سکتے ہیں۔